سے ہی یہ شروع ہوئی دہشت گردی، تو ہمیں بھی کوئی اجازت نہیں ملی یہاں کنونشن کرنے کی، کنٹینیو کرنے کی۔ ہندوستان والوں کو بھی اب مودی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو بہت زیادہ پابندیاں ہو گئی ہیں۔ ایسی وقت میں ایسی چیزیں کرائی جاتی ہیں۔ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ اب دیکھیں جب واجپئی آئے تھے لگ رہا تھا کہ حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، اتنی اوپننس آ گئی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ جو جرنلسٹ ہوں گے اور 60 ایئر سے زیادہ ہوں گے ان کو بغیر ویزا آن بارڈر ملے گا، وہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر وہ جو دہلی میں ہوا اس میں جو ہے وہ اس کے بعد سارا گڑبڑ ہو گیا۔ پھر تو بات چیت بھی بند ہو گئی تھی، پورے چینل جتنے کھلے تھے سب بند ہو گئے۔ تو ایک تھوڑی سی امید بنتی ہے، آگے بڑھتے ہیں لوگ اپنی کوششوں سے وہاں بھی یہاں بھی، لیکن پھر ایک دھکا لگتا ہے، ایک پش ایسا آتا ہے کہ پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف لوگوں کی بہت خواہش ہے۔ جو ہمارا تجربہ ہے یا دلی میں یا بمبئی میں، جس وقت ہم کہیں شہر میں گھومتے تھے یا عام لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا تو وہاں پہ ان کو یہ بہت تھا، بہت ویلکمنگ لوگ ہوتے تھے، خاص طور پہ دکان والے، اور کہتے تھے کہ آپ لوگ جب پاکستان سے آتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہونا چاہیے اور لوگوں کو ملنا چاہیے۔ لیکن ایک تو کبھی بھی ایک نارمل لوگ اگر جانا چاہتے ہیں، جیسے پوری دنیا میں لوگ جاتے ہیں، کہاں کہاں یورپ امریکہ یہ ہے وہ ہے، وہاں دیکھنے کو اتنا سب کچھ ہے ہندوستان میں دیکھنے کو، اتنی ہسٹری ہے، لیکن یہ کہ اگر ہمارے لوگ ٹورسٹ ویزا مانگے تو ان کو نہیں ملتا، نہیں وہاں کوئی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کہاں رہیں گے، ان کا بل چاہیے، وہ جو بجلی کا بل پے کرتے ہیں۔ تو اب یہ سب کے پاس تو یہ فیسلٹی نہیں ہوتی نا، اس لیے لوگ جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ آسانیاں بنا دیں نا ویزا کی تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں ہندوستان سے آتی ہیں، وہ اسمگل ہو کے آتی ہیں کہیں سے، بھئی ڈائریکٹ آئیں گی تو ہمیں سستی ملیں گی، ہماری چیزیں وہاں جائیں گی، اتنی بڑی مارکیٹ ہے ہندوستان، وہاں جائیں گی، ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ کوئی یہ بات کرتا ہے اگر کوئی پرائم منسٹر تو فوراً اس پہ غداری کا لیبل لگ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، لوگوں کو تو بہت سوٹ کرتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں یہ پورا جو ریجن ہے اس میں بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ ایک تو جو ہمارا ایک کلونیل بیک گراؤنڈ رہا ہے، وہ جو ایک اسٹرگل رہی ہے جس میں سبھی ملکوں نے اپنی اپنی آزادی حاصل کی ہے، وہ ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہمارے یہاں ایسی ہیں جو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے ساتھ اچیو کی ہیں۔ ہندوستان میں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے سب سے پہلے یہ جو فرینچائز رائٹ ٹو ووٹ یہ ہمیں ملا ہے، یورپ میں بھی بعد میں ملا ہے، اتنی ایک اسٹرگل رہی۔ پھر ہندو مسلم یونٹی کی بات ہوتی رہی، ایجوکیشن کی بات ہوئی، تو اتنی اچھی چیزیں جو ہوئی ہیں پری پارٹیشن، ان کو بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن اگر آج ہم جو بچے یہاں پڑھتے ہیں تو وہ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کہیں یہ وہ نہیں ملتا کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہیں، بلکہ یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کا حصہ ہیں، اور ہمارے رشتے لے جا کے ملائے جاتے ہیں عرب کلچر سے، جس سے ہم بہت دور ہیں۔ وہ ہمارا کلچر نہیں ہے، نہ ان کی زبان اپنی ہے ہماری ہے، نہ ان کا پہناوا اپنا۔ یہ ایک بہت اچھا بلاگ بن سکتا ہے، مطلب ایو کو لوگ بھول جائیں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے یہ ساؤتھ ایشیا کا اگر ایک بلاک بن جائے گا اور ان کو وہی فیسلٹیز دی جائیں گی۔ مثلاً آپ دیکھیں وہاں پہ ایک یورپین کنٹری سے آپ دوسرے میں جانا چاہیں کوئی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی، آرام سے بارڈر پہ وہ لگا دیتے ہیں، ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، آپ چلے جائیں واپس آ جائیں، واپسی پہ ایک اسٹیمپ لگ جائے، کوئی رکاوٹ نہیں آنے جانے میں۔ تو ہمارے لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہمارے لیے ایسا ہو جائے گا تو ہمارے
نہ صرف یہ کہ فائنینشیل حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جو کہتے ہیں نا، خاص طور پہ جو ڈاکٹر مبشر کہتے تھے کہ جو بالکل نچلی سطح پہ لوگ ہیں وہاں ٹریول کرنے چاہیے پیس کے ڈویڈنڈس. چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹے مطلب سرمایہ دار بورژوازی ہیں، تو یہ بہت ایک رول پلے کر سکتے ہیں اس میں، خاص طور پہ ہماری تجارت کو بڑھانے میں، اور اس سے ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی جو ہے جو غربت ہے وہ کم ہوگی، خوشحالی میں اضافہ ہوگا. وہ اوپننس جو مجھے اپنے زمانے میں لگتی تھی، انفارچونیٹلی وہ اب نہیں لگتی. اب مجھے بہت فرق لگتا ہے کہ یہ شاید جو ایک طرح کا زہر ہے کہ ہم الگ تم الگ والا، یہ ہمارے ذہنوں میں بس گیا ہے. جو جنریشن بڑی ہوئی ہے، جن کے کوئی رشتے نہیں رہے، جن کا کوئی کانٹیکٹ کبھی نہیں رہا پرسنلی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ایلین کنٹری ہے، بہت بیکورڈ ہیں، ہم ہی سب سے بہتر ہیں. وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم چھٹیوں میں راجستھان جائیں گے، ہم چھٹیوں میں کوئی ہندوستان کی کسی اور اس پہ جائیں گے، پہاڑی اس پہ جائیں گے، شملہ جائیں گے. وہ تو ہمیشہ ہی سوچتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے. اٹس ایزیئر ٹو گیٹ دا ویزا، ٹریول وہاں پہ. اور اگر ہم یہاں جائیں تو یہ ہمیں اتنا سستا بھی ملے، افورڈیبل ہے. عام لوگوں کے لیے بھی اگر ٹرین سروس سے جائیں یا بس سروس ہو تو افورڈیبل ہے، جبکہ یورپ امریکہ جانا جو ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے، اور دن بدن جو ہے اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے. آل دا مور ریزن کہ جو اب جنریشن ہے اس کو بھی اپنی یہ ایفرٹس ڈالنا چاہیے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ تو ہوتا ہے، کچھ تو ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمیں کنٹینیو کرنا ہے یہ کام، چاہے وہ پیس کا کام ہے، چاہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ساؤتھ ایشیا کو ریکلیم کرنے والی بات ہے، جیسے رحمان صاحب کہتے تھے. تو اب یہ ان سب کی لیگیسی ہے نا. یہ کام ڈاکٹر مبشر نے کیا، رحمان صاحب نے کیا، آسما نے کیا، آسمی نے کیا، مطلب اتنے لوگ ہیں جن کی یہ ساری لیگیسی ہے. تو اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے.